السلام علیکم۔ اچھا، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا مزیدار ہے۔ اچھا، یہ پوائنٹ میں آپ کو بتا بھی دوں گا، سمجھا بھی دوں گا۔ آپ تھوڑا سا غور کرو گے، عقل لڑاؤ گے تو شاید آپ کو بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ اچھا، آپ کو نہیں، یہ نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، جن کو یہ مذہب میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے اور جو مذہب کو اتنا جو ہے نا وہ سنجیدہ نہیں لیتے، بس نارمل اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے زندگی کے معاملات میں الجھے رہتے ہیں، پھر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور تھوڑی بہت جو ہے نا یہ مولویوں کی تبلیغ بھی سن لیتے ہیں۔ جو بات اچھی لگتی ہے اس پر عمل کر لیتے ہیں، جو بات زیادہ بری لگتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو چلو سمجھ لیں گے، ان کو تو ان کی عقل تو جواب دے گی اندر سے صحیح پازیٹیو۔ یہ جتنے بھی مولوی ہیں، یہ جتنے بھی فرقے ہیں، بھلے سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، بوری ہو، قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، انہوں نے اسلام مذہب کے اندر ایک چیز ہے سانگ، گانا، موسیقی، گنگنانا، اس کو حرام کیا ہوا ہے، حرام کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسلام کی جو جینون کتاب ہے اوریجنل قرآن، اس کے اندر بے حیائی کا تو ذکر ہے کہ بے حیائی حرام ہے، لیکن کوئی گانے کا، کوئی موسیقی کا، کوئی گنگنانے کا روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس قسم کی بات کہی ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مذہب ہے نا نقلی والا، یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی والا، اس میں یہ حرام ہے۔ اور یہ اتنی زبردست انٹرٹینمنٹ ہے کہ اگر آپ فارغ ہوں یا آپ کسی تھکے ہوئے ہوں یا آپ کا کبھی کوئی موڈ تھوڑا سا مختلف قسم کا ہوتا ہے، کبھی رومانٹک ہوتا ہے، کبھی سیڈ ہوتا ہے، کبھی درمیانہ ہوتا ہے، کبھی بارش والا، کبھی گرمی والا، کبھی سردی والا، تو بندہ اگر گانا وانا سن لے تو ان کے مذہب میں تو وہ حرام ہے۔ اگر آپ نے گانا سن لیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو کون سے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ باتیں کرتے ہیں یہ جتنے بھی مولوی ہو، جتنے بھی یہ دوسرے اہل سنت والے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ انڈیا ہے، انڈیا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، دنیا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، یہ سانگ، موسیقی، یہ دنیا میں اتنی زبردست انٹرٹینمنٹ ہے کہ نارمل لوگ بہت سارے ٹائم موڈ میں ہوتے ہیں تو اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح انٹرٹینمنٹ ہے جیسے کرکٹ ہے، جیسے ہاکی ہے، جیسے کوئی بھی آپ گیم لے لو، باڈی بلڈنگ ہے، باڈی بلڈنگ ہے، یعنی کہ اور بھی بہت ساری انٹرٹینمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنی ساری انٹرٹینمنٹ، تو یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے۔ مگر یہ حدیثوں والے جو مذہب ہے نا، حدیثوں والا، اس میں یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا جوڑتے ہیں کہ نبی نے لعنت کی ہے ایسے بندے پر، نبی نے یہ بولا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے آ کے ایسے بولا کہ اس نے گانا سن لیا تو نبی نے اس کو پتہ نہیں کیا حکم دے دیا، پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ اور قرآن میں ایک آیت نہیں ہے ایسی جس میں گانے کے لیے، گنگنانے کے لیے اور موسیقی کے لیے منع کیا ہو۔ ایک آیت نہیں کوئی بتا سکتا، ایک آیت۔ اچھا، اب یہ جو سہارا لیتے ہیں نا یہ موسیقی کو حرام کرنے کے لیے، وہ سہارا لیتے ہیں بے حیائی کا۔ بے حیائی بالکل الگ چیز ہے، بے حیائی بالکل الگ لفظ ہے، بے حیائی کا بالکل قانون قاعدہ ہی الگ ہے، اور موسیقی بالکل الگ چیز ہے۔ گنگنانا، گانا گانا سر کے ساتھ، یہ بالکل الگ چیز ہے، اور ڈانس یعنی کہ ڈانس بالکل الگ چیز ہے۔ اب مصیبت یہ ہے، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی نانسنس لوگ ہیں، ان کو اسلام کا الف بے بھی نہیں آتا، بھلے کتنے ہی کوئی بڑے بڑے مولوی کیوں نہ ہو، یہ جو ٹی وی پہ آتے ہیں اور یہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تبلیغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اسلام کی تو سمجھ ہی نہیں ہے نا، یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے۔
اچھا اب انہوں نے جو جوڑا ہے نا وہ انڈیا والے جو نہیں، انڈیا کے اندر اصل میں بے حیائی بہت زیادہ ہے. وہ لڑکیوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا دیتے ہیں اور وہ ایسے ایسے سین لے کر آتے ہیں گانے کے اندر، کیونکہ پیچھے گانا چل رہا ہوتا ہے. اچھا گانے کا مطلب ہے سننا، گانا جو ہے نا وہ سنا جاتا ہے. بے حیائی ایک عمل ہے جو کرنے والا عمل ہے، وہ کی جاتی ہے. اچھا بے حیائی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا، وہ حرام ہے. اور بے حیائی تو ہر مذہب میں حرام ہے. کون سا مذہب ہے بھائی جس میں بے حیائی حرام نہ ہو؟ کون سا مذہب ہے مجھے بتا دو. بھلے وہ ہندوؤں کا ہو، بھلے وہ یہودیوں کا ہو، بھلے وہ عیسائیت کا ہو، بے حیائی ہر مذہب میں حرام ہے، کیونکہ بے حیائی ایک ابلیسیت ہے، شیطانیت ہے. مگر گانے کو بے حیائی بولنا، اور انڈیا اور یہ بالی ووڈ اور یہ دوسرے لوگوں کی فلموں کے اندر گانے کا استعمال غلط طریقے سے جو وہ لوگ کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے گانے کو حرام دے دیا، قرار دے دیا ہے. اس کو گانے کو بے حیائی بول دیا. او بھائی، گانا ایک سنگر گاتا ہے، فلم کے اندر وہ گانا خرید کر اس کو ایک اداکاری کا روپ دیا جاتا ہے، تو پھر وہ ایک انٹرٹینمنٹ مزید انہوں نے پلس کے اوپر پلس کر دیا ہے. گانا حرام نہیں ہے، بے حیائی حرام ہے. بے حیائی کا مطلب کہ کوئی ایسا عمل کرنا جس سے ابلیسیت جھلکتی ہو، جس سے بے حیائی کا تاثر پھیلتا ہو، جس سے جو ہے نا وہ فزیکلی اٹریکشن پھیلتی ہو نیگیٹیولی، سیکشولی جسے کہہ سکتے ہیں، اس کو بے حیائی کہتے ہیں. گانا جو زبان سے منہ سے بندہ اپنے سر کا استعمال کر کے گانا گا رہا ہے، یہ کیسے حرام ہو گیا بھائی؟ یہ کیسے حرام ہو گیا؟ اور ڈانس کو جو لوگ یہ ڈانس کرتے ہیں، مثال کے طور پہ رقص جسے کہتے ہیں، اب دسیوں قسم کے ڈانس ہیں. بریک ڈانس ہے، ٹھنڈا ڈانس ہے. اور اب میں اس چیز کو تو دیکھو، ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ ڈانس کا بھی جو ہے وہ فلموں کے اندر غلط استعمال کیا جاتا ہے. اور ڈانس کو جب آپ گانے کو اور ڈانس کو اور بے حیائی کو تینوں کو جوڑ دیتے ہو نا، تو پھر بے حیائی کی وجہ سے وہ ساری چیزیں حرام کر دی انہوں نے. اچھا اب انڈیا ہے نا، انڈیا کے اندر پاکستان اور ملائیشیا اور پتہ نہیں کتنے کتنے ملک ہیں مسلمان کے، ان سب سے زیادہ تعداد ہے مسلمانوں کی، ان سب سے زیادہ تعداد ہے مسلمانوں کی انڈیا کے اندر. اور انڈیا میں مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ وہ صرف اور صرف یہ، اور گانا انڈیا کا جو ہے نا وہ بھگوان ہے ایک طرح سے. اب وہاں پر جیسے سچن ٹینڈولکر بھگوان ہے، اسی طرح سے یہ بالی ووڈ جو ہے، یہ فلمی جو وہ ہے ادارہ، اور یہ گانا اور سنگنگ سانگز وغیرہ، یہ ان کا ایک کلچر ہے، ان کا ایک انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا کمائی کا ذریعہ ہے. سب سے زیادہ لوگ اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ لوگ یہ سانگز اور گانے وغیرہ کو اور ڈانس وغیرہ کو ترجیح دیتے ہیں، اس میں اپنا وقت گزارتے ہیں. اور جب وہ یہ سوچتے ہیں اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گانا اور موسیقی اور یہ رقص وغیرہ کرنا اسلام میں حرام ہے. حرام کا مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہو. تو یار اگر کرکٹ کھیلتی ہیں لڑکیاں، ان کے بھی اگر چھوٹے کپڑے ہوں گے تو کرکٹ بھی حرام ہے. اب جم ہے، جم میں جاتے ہیں لوگ کپڑے اتار کے باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، تو وہ تو اگر کوئی لڑکی باڈی بلڈنگ کرے اور اس کے کپڑے کوئی ٹائٹ ہوں یا کوئی اس سے تھوڑی سی ابلیسیت جھلکتی ہو، بھائی ٹھیک ہے اس نے کپڑے پہنے ہیں، تو کیا آپ باڈی بلڈنگ حرام کر دو گے؟ اب اگر ہاکی ایک کھیل ہے، تو اگر لڑکی ہاکی کھیل رہی ہے، اس کے کپڑے یا اس کے کوئی باڈی کے اعضاء اس طرح کے ہیں کہ وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو کیا اب ہاکی حرام ہو گئی؟ یہ سوئمنگ ہے، سوئمنگ کرنے لوگ جاتے ہیں، کپڑے ان کے سوئمنگ والے علیحدہ ہی ہوتے ہیں، تو اگر وہ سوئمنگ عورتیں یا مرد اس طرح کے قابل اعتراض کپڑے پہن کر سوئمنگ کریں، تو کیا اب سوئمنگ حرام ہو گئی؟ بے حیائی کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ بے حیائی کی وجہ سے آپ دوسری چیزوں کو پوری انٹرٹینمنٹ کے پورا سسٹم کو ہی حرام قرار دے دو. تو انڈیا میں کیا خاک لوگ اس میں مسلمان ہوں گے؟ ان کو تو اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں مسلمانوں کی کہ وہ
سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے بس ایک مولوی کو پکڑا ہوا ہے اور اس مولوی کے پیچھے اندھے ہو کے بھاگے جا رہے ہیں، بس وہ جو بول رہا ہے وہ بول رہا ہے کہ روٹی حرام ہے تو وہ بول رہے ہیں روٹی حرام ہے، وہ بول رہے ہیں کہ پانی حرام ہے تو وہ بول رہے ہیں پانی حرام ہے. اس طرح کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، جو سینسیبل لوگ پڑھے لکھے جو عقل رکھتے ہیں اور جو بہت بڑی تعداد میں ہیں جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو میں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ پوائنٹس ان کو مسلمان ہونے سے روکتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا مذہب ہے، اس میں ہر چیز ہی غلط ہے، اس میں ہر چیز ہی الٹی ہے، اس میں سب سے پہلے تو وہ جسم کا حصہ کٹوانا پڑتا ہے، اس میں تو وہ لازمی ہے ہر جو بھی یہ انہوں نے اپنی حدیثوں اور سنتوں کو جو جوڑا ہوا ہے نبی سے اور یہ سسٹم بنایا ہوا ہے یہ سب کرنا لازمی ہے. اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو. اگر آپ سے نماز چھوٹ گئی تو بہت گناہ ملے گا آپ کو. اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، اچھا زکوٰۃ نہیں دی تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، یہ ایک الگ پوائنٹ ہے، یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. تو لہٰذا یہ جو میں نے پوائنٹ بتایا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو اگر سوچا جائے اس پہ غور کیا جائے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جواب دوں گا. اچھا اوکے جی، السلام علیکم.